وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بڑا خوشنما ماحول ہے اور میں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ آج کی یہ بزم سرزمین ہدلاگ جو میرا آبائی خاندانی کنیکشن ہے یہاں سے، یہ الگ بات ہے کہ میں باہر رہتا ہوں، لیکن یہاں سے ایک دلی لگاؤ ہے، رشتہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک یہاں کے نوجوانوں کو مزید جذبہ حسینی عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کے اس بزم محبت میں اولاد غوث و خواجہ حضرت علامہ سید کامران حسیب صاحب، آل رسول کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کوئی آل رسول جو پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کی فضیلت پہ چار چاند لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آنا جانا یہاں آبائی مکان ہونے کے باوجود بہت کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، لگتا ہے کئی سالوں کے بعد آیا۔ بچپن سے لے کے اب تک آج جو ماحول میں نے دیکھا ہے اس سرزمین پر، تو اللہ پاک اس سلسلے کو دراز فرمائے اور ہر سال یہ ماحول بنتا رہے۔ اور نعت رسول کے درمیان مجھے صافہ بھی باندھا گیا، یہ دوسری مرتبہ ہے انڈیا میں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد سے تقریباً 250 کلومیٹر دور گلبرگہ شریف سید سراج اظہر صاحب جو ممبئی میں رہتے ہیں، وہ پیر صاحب نے کہا کہ تمام شاعر آج پگڑی باندھ کر نعت پاک پڑھیں گے، تو حیدرآباد میں مجھ کو باندھا گیا تھا، آج دوسری بار۔ بہرحال اللہ پاک اس حسین منظر کو اپنے نگاہوں میں قید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے 1:15 بج گئے اور بڑا جلسہ 1 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک ماشاءاللہ آپ کے چہروں کی خوشی بتا رہی ہے کہ ابھی بھی شادابی باقی ہے، لیکن جو بھی نعت خواں آ رہے ہیں مائک چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک جلسے میں ایک شاعر نے 12 کلام سنایا، کہا پیاس لگ گئی پانی دو، مجمع نے کہا مت دینا ورنہ پھر 12 کلام سنائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پوزیشن ہے جناب، میں کیا بتاؤں، لیکن آپ کا حوصلہ بہت بلند ہے۔ نیمبو جو ہوتا ہے نا، نیمبو اس کو اتنا ہی نچوڑنا چاہیے کہ وہ بدمزہ نہ ہو، بس اتنا سمجھ لیجیے آپ۔ تو قسم خدا کی دوسرا جلسہ ہوتا یا دوسرے گاؤں کا ہوتا یا دوسری جگہ کا ہوتا تو ابھی تک ہم اتر کے چلے گئے ہوتے، لیکن چونکہ یہاں پہ سب اپنے لوگ ہیں، مجھ کو پڑھنے کی بہت زیادہ للک نہیں ہے، 30 سالوں سے نعت پاک پڑھ رہا ہوں، ہندوستان کا کوئی گوشہ باقی نہیں ہے جہاں نعت رسول سنانے کے لیے نہیں گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ لہٰذا اچھا اور سچا ماحول بنائیے۔ سید صاحب کو نہیں باندھے جی، نہیں ہے، ختم ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے۔ ایک ہی صف پہ کھڑے کر دیتے تب نہ اچھا ہوتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بہرحال آل رسول بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بڑی خصوصیات ہیں جناب علی حضرت علامہ سید کامران حسیب صاحب قبلہ میں،
اللہ پاک دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آندھی اور طوفان کی طرح یہ پورے بھارت میں چھا جائے۔ ہاں، ہزاری باغ کی سرزمین پر میری ہی کوششوں سے حضرت علامہ سید کامران حسیب صاحب تشریف لائے ہیں۔ دعا کیجئے کہ یہ برقرار رہے اور ان کی جلوہ گری سے ہزاری باغ منور ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال بہت سارے حضرات نے نعت پاک سنایا، بہت لمبا لمبا کلام سنایا۔ آپ حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر صلو الخلق علیہ کلہم علی ضویہ وصحبہ عبد الدہور صلی اللہ وکرما تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا تو چچا ہیں یا چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جو بھی ہوں، اس محلے کے جتنے لوگ ہیں سب ماشاءاللہ اپنے ہیں۔ میں ایک مطلع نظر کر رہا ہوں، آپ محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ کہ عشق کے گلابوں سے عشق کے گلابوں سے عشق کے گلابوں سے اپنا گھر سجائیں گے، عشق کے گلابوں سے اپنا گھر سجائیں گے، عشق کے گلابوں سے عشق کے گلابوں سے اپنا گھر سجائیں گے، اپنا گھر سجائیں گے، جب صبا خبر دے گی، جب صبا خبر دے گی کہ حضور آئیں گے، جب صبا خبر دے گی کہ حضور آئیں گے، جب صبا خبر دے گی کہ حضور آئیں گے، جب صبا خبر دے گی کہ حضور آئیں گے۔ جس گھڑی قیامت میں بخش دے گا رب مجھے کو، جس گھڑی قیامت میں بخش دے گا رب مجھے کو، جس گھڑی قیامت میں جس گھڑی قیامت میں بخش دے گا رب مجھ کو، بخش دے گا رب مجھ کو، تو میں بھی مسکراؤں گا، میں بھی مسکراؤں گا، وہ بھی مسکرائیں گے، میں بھی مسکراؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیرت النبی میلاد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت قاری ظفر عقیل صاحب، حضرت صادق رضا صادق، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
مطلب واقعی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں ہدلاگ میں کہ یہ شعر یاد آ گیا کہ کوئی جا کے کہہ دے شعلوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہیں لیتے، ہم خیرات بھی لیتے ہیں تو خودداری سے، کسی سے اپنی خودداری کا ہم سودا نہیں کرتے، پرندوں کی طرح ہر شاخ پر بیٹھا نہیں کرتے، جو پانی بند کر دے جنگ میں مظلوم بچوں پر، ہم ایسے ظالموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور نعت رسول کا کہنا کیا ہے؟ صادق بابو پڑھ رہے تھے، شہنواز حافظ شہنواز صاحب پڑھ رہے تھے، اور ہمارے مجاہدی صاحب اناؤنسری بھی کر رہے ہیں۔ اناؤنسری ایک مجاہدی اناؤنسر ہیں، دوسرے مجاہدی نعت خواں ہے نا۔ آج کل تو نعت خواں کو نوٹ خواں کہہ رہے ہیں سر، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو جو پھولوں کے درختوں سے بھی خوشبو چھین لیتا ہے، وہ جادوگر کے ہاتھوں سے بھی جادو چھین لیتا ہے۔ نبی کی نعت میں قوت خدا نے اس قدر دی ہے، یہ نغمہ ظلم کے پنجے سے چاقو چھین لیتا ہے۔ نعت رسول کی برکتیں اتنی ہیں دوستو۔ میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو کرنا کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماں کے وفادار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ ہاتھ سے نہیں ہوں گے دیکھ لینا رستے میں، ہاتھ سے نہیں ہوں گے دیکھ لینا رستے میں۔ اللہ پاک بدر الدین صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ان کا بھی ایکسیڈنٹ اسی طرح سے ہوا تھا نا، حادثے سے موت ہو گئی۔ تو میں بدر الدین صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور سید صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس بستی سے انتقال کر کے قبرستان چلے گئے، سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس محلے سے کسی عالم یا متعلم کا گزر ہو جائے، اس محلے کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے محلے میں آل رسول کی بھی آمد ہے، جو بہت بڑے عالم بھی ہیں، باصلاحیت شخصیت ہیں، بہت اونچی شخصیت ہیں۔ ایسی شخصیت کی جلوہ گری ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے نہیں ہوں گے دیکھ لینا رستے میں، ہاتھ سے نہیں ہوں گے دیکھ لینا رستے میں، ہاتھ سے نہیں ہوں گے ہاتھ سے نہیں ہوں گے دیکھ لینا رستے میں، دیکھ لینا رستے میں، کہ گھر سے ماں کے قدموں کو، گھر سے ماں کے قدموں کو چوم کر جو جائیں گے، گھر سے ماں کے قدموں کو چوم کر جو جائیں گے، گھر سے ماں کے قدموں۔ نعرہ تکبیر، شہر اسلام ظفر صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی جو ہے ہر بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں، ایک مشاعرے میں ایک شاعر نے کہا کبھی ذلت سے رہائی کا پروانہ نہیں لوں گا، میں بھوکا مر تو جاؤں گا مگر ایک دانہ نہیں لوں گا، سبھوں کے پاس جو کچھ ہے اگر مجھ کو عطا کر دیں تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں نذرانہ نہیں لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کشن گنج میں تھا، رات بھر سفر کیا ہوں، صرف اس لیے کہ ہدلاگ کے نوجوانوں سے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ آؤں گا، ہے نا۔
کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، اگر میں نے وعدہ کر لیا ہے تو ہر حال میں پہنچیں گے، اگر ہم نہیں پہنچتے تو یہاں کے لوگ کہتے وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے کہ دسمبر جنوری میں کون نینی تال جاتا ہے۔ اس بار تو جاڑا بھی جو ہے لگیے نہیں رہا، جاڑا ہے نا، کم ہے نا جاڑا۔ ہاں ایک شعر اور سنیے مسکراتے ہوئے، مسکراتا ہوا چہرہ اچھا لگتا ہے، سماعت فرمائیں۔ عشق کے گلابوں سے اپنا گھر سجائیں گے، کوئی جا کے بتلا دے وقت کے یزیدوں سے، کوئی جا کے بتلا دے وقت کے یزیدوں سے، کوئی جا کے بتلا دے، کوئی جا کے بتلا دے وقت کے یزیدوں سے، وقت کے یزیدوں سے، کہ سر تو ہم کٹا دیں گے، سر تو ہم کٹا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، سر تو ہم کٹا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، سر تو ہم کٹا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ 50 کے بعد 100 نہ ہونا چاہیے، آپ 20 پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے بھائی، ہاں مسکرائیے، کبھی کبھی مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے نا، کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک شعر اور میں نظر کر رہا ہوں، سنا دوں اجازت ہے؟ بہت اطمینان سے، ورنہ ہنگامہ خیزی والا کلام میں بھی پڑھتا ہوں کہ کرسی چھوڑ دیں گے آپ حضرات، ہے نا، لیکن ایک شعر بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں کہ ہاتھ کاٹ ڈالیں گے ایسے بے وفاؤں کے، ہاتھ کاٹ ڈالیں گے ایسے بے